جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان نسیم مہناز۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق وکالت سے ہے اور یہ پنڈی کوٹ میں ہوتی ہیں۔ آج ان سے ہم وکلا کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ کرائم کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، تھینک یو۔ آپ؟ اچھا زیب صاحبہ، یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ ایڈوکیٹ کیوں بنی، وکالت میں کیوں آئی؟ کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوا جس کی وجہ سے آپ آئی؟ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں نا، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی پولیس میں آتا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ہوتی ہے۔ میرا بیک گراؤنڈ میں ایکچولی آئی ہیو آلویز بین ویری ایکٹیو ان ایوری، جو بھی کوئی پرابلم کسی کو ہو جائے کالج میں، اسکول میں بڑی ایکٹیو رہی ہوں۔ دوسروں کے لیے میں نے ہمیشہ بات کی ہے، میں نے آواز بلند کی ہے دوسروں کے لیے۔ تو جب میں اسکول میں تھی تو مجھے یہ شوق تھا کہ یا تو میں لائر بنوں یا میں کوئی FBI میں جاؤں۔ تو اس وجہ سے بیکاز مجھے اچھا لگتا ہے کہ دوسروں کی ہیلپ کرنا اور کسی کے لیے آواز بننا، تو یہ میرا پیشن شروع سے ہی تھا، بچپن سے ہی تھا ایکچولی۔ آپ کی ایجوکیشن کہاں سے ہے؟ آپ نے پاکستان میں پڑھا یا پاکستان سے باہر پڑھا؟ میری جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ انگلینڈ سے، شیفیلڈ ایکرز ہل اسکول سے ہے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ شفٹ ہو گئے پاکستان، اور یہاں پہ پنجاب لا کالج سے میں نے اپنے LLB کی گریجویشن کیا۔ لاہور سے کیا؟ نہیں، میں نے یہاں سے اس کا جو ایفیلیشن ہے کالج کی، پنجاب لا کالج کی، وہ ایفیلیٹڈ ٹو پنجاب یونیورسٹی ہے، تو یہاں سے میں نے راول پنڈی سے کیا۔ کس قسم کے آپ کیس لیتی ہیں؟ کون سی زیادہ کیس آپ ڈیل کرتی ہیں؟ ایکچولی میرے پاس جو بھی کیس آتے ہیں میں ڈیل کرتی ہوں۔ میرے پاس مکسچر آف کیسز ہیں، میرے پاس سول بھی ہے، کرمنل کیسز بھی ہیں، اور فیملی کیسز بھی ہیں، سائبر کرائم کی کمپلینٹس بھی آئی ہیں میرے پاس۔ کرمنل کیس کس قسم کے آپ کے پاس آتے ہیں؟ فیملی میٹر کے آتے ہیں یا کس قسم کے کیس آپ کے پاس فیملیز میٹر پہ آتے ہیں؟ فیملی میٹرز میں تو زیادہ تر خلا کے کیسز، ریکوری آف ڈاوری آرٹیکلز، ایسے اس طرح ریلیٹڈ کیسز آتے ہیں۔ باقی سول کے ہوتے ہیں، پراپرٹی کیسز ہوتے ہیں۔ کرمنل میں کوئی کڈنیپنگ کا ہو گیا، کوئی ریپ کیسز بھی آئے ہوئے ہیں میرے پاس، اور مرڈر کے کیسز بھی میں نے کیے ہوئے ہیں، ٹرائل کیے ہوئے ہیں، اور کوئی جو چھوٹے موٹے آفینسز میں جو اریسٹ ہو جاتے ہیں لوگ، ان کے بیل کیسز، بیل میٹرز بھی میں نے ڈیل کیے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آج کل جو وکلا حضرات ہیں، ان کو ہر جگہ پہ ہم نے لڑتے ہوئے دیکھا، فائٹ کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا وکیلوں کو ایسا کرنا چاہیے؟ ایکچولی میں ان چیزوں، اس طرح کی پریکٹسز کے اگینسٹ ہوں۔ وکیلوں کو کیا، کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی بندہ ہے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اصل میں اگر کوئی بندہ ایسی حرکت کرتا ہے، وائلنس کرتا ہے، فزیکل وائلنس یا پراپرٹی کو وائلنس کرتا ہے، یا کوئی غنڈہ گردی کرتا ہے، اور وہ کسی فیلڈ میں بھی شامل ہے، تو وہ فیلڈ کو بدنام کرنے شروع ہو جاتا ہے، بجائے یہ کہ وہ ہم کہیں کہ وہ پرسنل کیپیسٹی پہ اس کی نیچر ایسی ہے، وہ بائی نیچر کوئی گنڈا ٹائپ اس کی نیچر ہے۔ لیکن وہ جب کسی فیلڈ میں ہوتا ہے تو وہ ہمارے پروفیشن کو جو ہے نا بدنام کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے میں بہت اگینسٹ ہوں۔ بیکاز جب ہم اس پروفیشن میں، فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہم اس کی ڈگنیٹی کو، اس کی ڈگنیٹی کی سیفٹی اور پروٹیکشن کے لیے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے، اور میں ایسی پریکٹسز کے بہت اگینسٹ ہوں۔ دیکھیں نا، ایجوکیشن انسان کو سیدھے راستے پہ لے کے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح نماز پڑھنے سے انسان سیدھے راستے پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایجوکیشن کا پھر فائدہ کیا ہوا کہ آپ ہر جگہ پہ گلو بٹ بنے ہوئے ہیں؟ آپ لاہور دیکھ لیں، پنڈی دیکھ لیں، سیالکوٹ دیکھ لیں۔ کیا وکیل کیا ایجوکیشن دے رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ ایجوکیشن دے رہے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایجوکیشن اینڈ ایتھکس اینڈ مینرز میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ صرف ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، تھیوریٹیکل چیزیں حاصل کرتے ہیں، مائنڈ میں رکھ کے اس میں پاس ہو کے ڈگری لے لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی گرومنگ جو ہے ان کی فیملی سے بہت اچھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی گرومنگ ان کی ٹیچرز بہت اچھی کرتے ہیں، ان کو مینرز سکھاتے ہیں، ایتھکس سکھاتے ہیں۔ ہمارا تو لائرز کا پورا ایک، ہمارے پاس ایتھکس کی ایک بک ہے کہ ایڈوکیٹ ایتھک، پروفیشنل ایتھکس، یہ ہمیں سکھائی جاتی ہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو کچھ اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں، اور وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ ان کی
पर्सनल कैपेसिटी पे होता है। और वकालत एक्चुअली एक पावरफुल, बहुत पावरफुल एक फील्ड है, और उसको वो नेगेटिव यूज़ करने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो गलत तौर पे यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल जी, देखें, हमें किसी भी हम शोबे से हैं, यही मैं वकीलों की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर्स भी आजकल जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं यही कुछ कर रहे हैं। हालांकि लोगों को, डॉक्टरों को भी, वकीलों को भी मैसेज कन्वे करना चाहिए उन लोगों के लिए जो इनके पास आते हैं। जब वकील या डॉक्टर ही आपस में लड़ेंगे या लोगों को मारेंगे, गाड़ियाँ तोड़ेंगे, तशद्दुद करेंगे, तो कौन से लोग उन वकीलों के पास या उन डॉक्टरों के पास जाएंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिकॉज़ एज़ बीइंग अ लॉयर आई एम नॉट ओनली, मैं उनके सिर्फ कंप्लेंट्स नहीं लेती क्लाइंट्स की, मैं उनकी आधी साइकोलॉजिस्ट भी बनी होती हूँ। बिकॉज़ वो जब कंप्लेंट्स लाते हैं, लड़कियाँ, फीमेल्स या कोई भी बंदा जो भी लाता है, तो वो एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है, वो एक अपना बर्डन उतारता है अपने ऊपर से और हमें दे देता है, और हम उसको फिर आगे लेके जाते हैं, उसके लिए फ़ाइट करते हैं। लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा होगा कि हमारे से लोग भागना शुरू कर देंगे, तो वही बात आ जाती है कि हम अपने प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं। और मैं क्या, जो भी अच्छे लॉयर्स हैं, मैनर्ड हैं, जो गुड मैनर्ड हैं, जिनको एथिक्स, हमारे प्रोफेशनल कंडक्ट और मैनर्स का पता है, वो इसके अगेंस्ट है। तो हमें ऐसे लॉयर्स को भी हाईलाइट करना चाहिए जो बहुत एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बड़े गुड मैनर्ड एंड वेल मैनर्ड हैं, और उनको भी हमें हाईलाइट करके सामने लाना चाहिए, ताकि इस तरह के जो लोग हमारे प्रोफेशन को बदनाम करें, उनको हम थोड़ा बैक बेंच पे ले जाएं। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। जो मतलब वकील हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस में हैं, सहाफ़त में हैं, जो भी ब्लैक शीप्स हैं, उनको निकालना चाहिए, उन पे एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस हम आएंगे, इनसे हम बात करेंगे, डिवोर्स पे भी बात करेंगे और साइबर क्राइम पे भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अभी ज़ेब से यही बात हो रही थी, हम इनसे भी बात करेंगे डिवोर्स पे। वकील साहब, ये मुझे बताइएगा कि आजकल जो करंट सिचुएशन जा रही है, इसमें मतलब जो तलाक की रेशो है बहुत ज़्यादा है। यस, एक्चुअली तलाक के रेशो आप लोगों को अब इस सेंचुरी की नहीं, मतलब इस डेकेड में ज़्यादा इसलिए लग रही है एज़ कम्पेयर टू सम इयर्स बैक। वो इसलिए लग रही है बिकॉज पहले जो है जो डाइवोर्स थी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, उसका प्रोसीजर बहुत डिफ़िकल्ट था और डाइवोर्स नहीं ईज़िली मिलती थी। अभी जो प्रोसीजर में थोड़ा सा आसानियाँ ले आए हैं, और इस वजह से डाइवोर्स अब ईज़िली फीमेल्स अभी आके ले सकती हैं खुला के थ्रू, जो एक जुडिशल डाइवोर्स जिसे कहते हैं। तो इस वजह से इसका रेशो बढ़ गया हुआ है। असल में ये इस तरह की प्रॉब्लम्स पहले से चली आ रही हैं, अभी ये नई नहीं है। जो मैट्रिमोनियल बॉन्ड में जो हम समझते हैं कि शायद अभी बर्दाश्त ख़त्म हो गया या नहीं, ऐसा नहीं है, बर्दाश्त भी है, मतलब ख़त्म है हो गया है, बट ये पहले से चला आ रहा है। अभी सिर्फ ये कि प्रोसीजर ईजी हो गया, ईज़िली ज़रा सा लड़की ने फ़ील किया कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है इस घर में, मैं नहीं रह सकती, वो ईज़िली जाके अपनी जुडिशल डिवोर्स जो है कोर्ट से ले लेती। वो तो आपने ठीक कहा, लेकिन इसकी दिन ब दिन जो सी है ना रेशो बढ़ती जा रही, इसकी कॉज क्या है, इसके पीछे कॉज क्या है? मतलब पहले जब खुदा न खास्ता किसी की डिवोर्स होती थी या कोई देता था, बहुत टाइम लगता था, फैमिलीज बैठती थी, जरगा होता था, ठीक है ना। अभी तो मेरे ख्याल में किसी भी औरत को खुला लेने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता। इसके बारे में ज़रा बताएं कि इसकी रेशो जो बढ़ रही है, इसकी जो कॉज है, उसके पीछे क्या है? कॉज तो बहुत डिफरेंट है। एक तो अवेयरनेस आ गई हुई है अपनी राइट्स की। अब हम ये नहीं कह सकते अगर डाइवोर्स की रेशो बढ़ रही है तो माशरे में ख़राबियाँ भी आ रही हैं। तो आप ये नहीं कहते कि माँ बाप की नाफरमानी, लव मैरिज, ये वो बीच में बातें आ जाती हैं? ख़ास करके पहले तो माँ बाप की नाफरमानी है कि माँ बाप की आप बात नहीं मानोगे, माँ बाप की नाफरमानी करोगे, अपनी मर्ज़ी करोगे। ये लव मैरिज का ट्रेंड जो सा है, ज़्यादातर रेशो का, डिवोर्स का जो रेशो इस वजह से ज़्यादा है। देखिए ना, लव मैरिज का तो हमारे वैसे रिलीजन में भी उसकी कोई कंदखन नहीं है, लेकिन बात यह कि प्रॉब्लम ये तब आती है जब आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है,
کورٹ میرجز بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں, وہ بھی میں کیوں نہیں ہو رہی, وہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو اس وجہ سے ایک تو یہ ایلیمنٹ انوالو ہے کہ بھاگ کے بھی شادیاں ہو رہی ہیں, پیرنٹس کو انوالو نہیں کر رہے, ان کی بلیسنگز نہیں لے رہے. دوسرا یہ کہ اویئرنیس ہو رہی ہے, اور تیسرا یہ کہ جو وہی بات ہے, برداشت کا ایلیمنٹ بھی ہماری سوسائٹی سے کم ہوتا جا رہا ہے, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا. اور ہماری سوسائٹی میں جو ڈفرینٹ پرابلمس چل رہی ہیں, اکنامیکل پرابلمس چل رہی ہیں, سائیکولوجیکل پرابلمس چل رہی ہیں, لڑکے جوان لڑکے لڑکیاں مطلب گھروں میں خوش نہیں ہیں, فیملی سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ ایک دوسرے پہ مسلسل لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, تو پھر وہ آپس میں وہاں میاں بیوی تک وہ سارے جھگڑے پہنچ جاتے ہیں, ان کے بیچ میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ ایزیلی جا کے کورٹ سے یہ خلا وغیرہ لے لیتے ہیں. اچھا, ایز اے آپ وکیل, کیا میسج ان عورتوں کے لیے, ان بچیوں کے لیے جو اس قسم کی حرکات میں یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتی ہیں, جس طرح بھی ہراسمنٹ کی بہت سارے کیسز ہو رہے ہیں, بہت ساری ہراسمنٹ کی بات چل رہی ہے, جو نوکریاں خواتین کرتی ہیں ان کی بھی پرابلم ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب ہر جگہ پہ پرابلم ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں اور کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جہاں تک پرابلمس کا سوال ہے, وہ تو ہر ڈپارٹمنٹ میں چل رہا ہے, فیمیلز کے ساتھ ہو رہی ہیں پرابلمس, ہراسمنٹ کی ہو رہی ہیں, لیکن فیمیلز کو تھوڑا سا خود بھی اس میں تھوڑا ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. جو چیزیں انہیں نازیبا لگتی ہیں, نامناسب لگتی ہیں, ان کو بلا جھجک کسی سے شیئر کریں ایٹ لیسٹ. اور اگر کہیں پہ کام کر رہی ہیں تو جو بندہ اتھارٹی میں بیٹھا ہوا ہے ایٹ لیسٹ اس سے بات کریں. لیکن اگر آپ کو اتھارٹی والے فگر سے پرابلم ہو رہی ہے تو کسی اپنے ساتھ کولیگ سے بات کریں, تاکہ تھوڑی سی جو ہے نا اس کے اگینسٹ آواز اٹھ سکے. لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ خاموش ہو جائیں, جو کہ نہایت غلط چیز ہے. بیکاز جب آپ خاموش ہوتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی ہراسمنٹ کو قبول کر رہے ہو, اور کہ آپ چاہتے ہو کہ وہ بجائے ختم ہونے کے وہ ہوتی رہے. اس لڑکی کے جو ہے جب اس سے وہ آگے پیچھے ہوگی تو نیکسٹ لڑکی کی طرف اس کی ہراسمنٹ جو ہے نا ٹارگٹ ہو جائے گی. تو اس میں دیکھیں, ابھی آپ نے کہا کہ اپنے کولیگ سے جدھر وہ جاب کرتے ہیں ان سے مشورہ کریں, لیکن سب سے جو اچھا ٹیچر ہو ہمارے ماں باپ نہیں ہیں, ہمیں ان کو بتانا چاہیے سب سے پہلے جا کے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ظاہر بات ابھی جو ٹائم جا رہا ہے, جو ماحول ہے اس ٹائم, تو کوئی بھی کسی کی بات نہیں سنتا. آپ تھانوں میں چلے جائیں, آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں, ایف آئی اے کے آفس چلے جائیں, سائبر کرائم میں چلے جائیں, پوچھنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جو عورت کمپلین لے کے جائے گی, کمپلین کرے گی, الٹا پولیس والے یا کوئی بھی ادارہ ہے ان پہ تہمت لگانا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ عورت بیچاری کس طرح جائے گی؟ اس کے لیے بھی ایک میرے خیال میں کوئی پلیٹ فارم ہونے چاہیے, اور ایسی این جی اوز تو بہت ساری کام کر رہے ہیں, لیکن بہت کم جو این جی اوز ہیں اس پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں. کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ ایکچولی جب اس طرح ہراسمنٹ کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ فیمیل پہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ تمہارا بھی کوئی بیچ میں ہاتھ ہوگا جو یہ اس طرح کا کام ہوا ہے آپ کے ساتھ. تو یہ ایکچولی ہماری بڑی غلط سوچ ہے, بیکاز کبھی کبھی جو ہے نا اس کی طرف سے کسی قسم کی ایڈوانسمنٹ لڑکی کی طرف سے نہیں ہوتی, اور اس کو خام خواہ میں تنگ کیا جاتا ہے. تو یہ ہر قسم کا ایک کیسز موجود ہیں, ٹھیک ہے, جس میں لڑکوں کو بھی کیا جاتا ہے, لڑکیوں کو بھی کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے کام تو ہو رہا ہے. ہمارے پاس لاز بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس پی پی سی میں 509 ہے جس میں 3 سال قید ہے, 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے. اس میں ہمارے پاس سائبر کرائم لاز میں ڈفرینٹ ہے. اگر سوشل میڈیا پہ ہراس ہو رہی ہیں تو اس کے تحت ہے کہ اگر میڈم لا تو دیکھیں ہیں, نو ڈاؤٹ, مطلب ہر جرم کا, ہر کرائم کا لا ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اس پہ. یہ مجھے بتائیں, لڑ سے ایک شریف آدمی ہے, سارے تو اب برے لوگ نہیں ہیں, سارے مرد برے بھی نہیں ہیں, ساری عورتیں برے بھی نہیں ہیں. ابھی جو عورتوں کو شیلٹر دیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے. کسی بھی آدمی پہ, کسی بھی مرد پہ, کسی بھی لڑکے پہ وہ الزام لگا کے اس کو گرفتار بھی, بہت سارے ایسے کیسز ہوئے بھی ہیں. اس کی روک تھام کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, بات میں نے ابھی پہلے کی ہے کہ ہراسمنٹ میلز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, فیمیل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اس میں جینڈر کی کوئی وہ ایک لمیٹیشن نہیں ہوتی ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے اگر میلز کے خلاف اگر یہ لا یوز ہو رہا ہے, تو اس میں ایکچولی بات یہ ہے کہ جو اس میں جو پروسیجر ہے وہ ہمارا تھوڑا سا سلو ہے. فیمیلز کے لیے زیادہ پروٹیکشن اس وجہ سے ہوئی ہے بیکاز فیمیل کی کیسز کی رپورٹنگ زیادہ تھی,
ٹھیک ہے. فیمیل کیسز کی رجسٹریشن زیادہ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ چیز جو ہے لیجسلیشن کے ڈورز تک, دروازوں تک پہنچ گئی بات, اور وہ اس پہ لیجسلیشن سٹارٹ ہوگی ورکنگ. تو پھر ہمارے اس کا, اب میں کہوں گی پھر ہمارے مرد بھی کیوں نہیں بات کر رہے کہ ہم ہراس ہو رہے ہیں. مرد کے ساتھ کچھ ہو, میرے پاس کیس آیا ریسنٹلی, مجھے کسی نے بتایا میڈم وہ کیس ہے سوڈومی کا, اس طرح کا انسیسٹ کی کوئی بات تھی کچھ اس طرح کی, تو وہ چاہ رہے ہیں کوئی فیمیل لائر کرنا ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں, میرے پاس بھیج دیں. تو تھوڑی عرصے بعد, تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ چلیں گے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں بہت زیادہ شرم فیل کر رہے تھے. میں نے کہا کس چیز میں؟ کہتے وہ لڑکی کا کیس نہیں تھا, لڑکے کے ساتھ ہوا تھا زیادتی. تو اب دیکھیں نا, اب وہ لڑکے کو اٹھا کے واپس لے گئے کہ وہ شرم کے مارے یہ بتا نہیں سک رہے تھے کہ ہمارے لڑکے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. تو پھر ہمارے جو میلز ہیں پھر ان کو بھی آواز تو مطلب بلند کرنی چاہیے نا, وہ کیوں خاموش ہیں پھر؟ جی میڈم بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں بتائی, بہت اویئرنیس کی باتیں بتائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور ٹاپک پہ, ایک اور کرائم کا ٹاپک ہوگا, میڈم کے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے. ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم نیکسٹ سنڈے آپ کے پاس آئیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.